بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ادھر کے بجائے آپ کا پورا فوکس میرے اوپر ہوگا تو تھوڑی بہت اللہ نے چاہا تو بات سمجھ میں آئے گی، اور میرے پاک پروردگار نے چاہا تو کچھ باتیں، کام کی باتیں ذہن سے نکلوا دے گا، منہ سے بولوا دے گا. پورا دھیان رہے انشاءاللہ. بغیر کوئی تمہید بانے ہم مختصراً جو ہے نا دو چار باتیں آج جو ہے نا قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے اس کے حوالے سے بیان کروں گا انشاءاللہ. پورا دھیان رہے گا تو کچھ نہ کچھ باتیں، کام کی باتیں اللہ ضرور انشاءاللہ کہلوائے گا. قرآن کریم کی جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی ہے. وہ آیت جو میں نے خطبے میں پڑھی ہے قرآن کریم کی سب سے چھوٹی آیتوں میں سے اور سب سے چھوٹی سورتوں میں سے ایک ہے. قرآن کریم میں 114 سورتیں ہیں. کتنی ہیں؟ 114. لیکن نزول کے اعتبار سے، نازل ہونے کے اعتبار سے یہ جو سورت جس کو سورۃ العصر کہتے ہیں، اس سورت کا نمبر ہے 13 نمبر، یعنی 13ویں نمبر میں یہ سورت نازل ہوئی تھی. حالانکہ سورتیں کتنی ہیں؟ 114. یہ سورت نازل ہوئی ہے 13ویں نمبر کی. یہ سورت ہے جو نازل ہوئی تھی، لیکن قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس کا نمبر کب آتا ہے؟ لاسٹ میں آتا ہے، 30ویں پارے میں. بہرحال قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورتوں میں سے 3 سورتیں ہیں جو بالکل چھوٹی ہیں. ان میں سے پہلی سورت ہے سورۃ العصر، یہ جو خطبے میں پڑھی ہے، اور دوسری صورت ہے اس کا نام ہے سورۃ النصر، نون صاد را. سورۃ العصر، سورۃ النصر، اور تیسری صورت ہے جو سب سے چھوٹی ہے بلکہ پورے قرآن میں، اور ان 3 چھوٹی سورتوں میں سے بھی سب سے چھوٹی ہے. اس سورت کا نام ہے سورۃ الکوثر. انا اعطیناک الکوثر، یہ والی صورت ہے. قرآن کریم کی یہ جو سورت میں نے خطبے میں پڑھی ہے سورۃ العصر، اتنی چھوٹی ہے کہ اس کے اندر محض 3 ہی آیتیں ہیں، اور عام طور پر عموماً مسلمانوں کو یہ صورتیں یاد بھی ہوتی ہیں اور بکثرت نمازوں میں پڑھی بھی جاتی ہے. اور اگر سائز کے اعتبار سے دیکھی جائے تو یہ صورت بالکل چھوٹی ہے، لیکن اپنی ہدایات کے اعتبار سے یہ صورت بڑی جامع اور مانع ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ قرآن کریم کی، غور سے سنیے، قرآن کریم کی یہ سورت جس کو خطبے میں نے پڑھی ہے، جس سورت کا نام سورۃ العصر ہے، یہ سورت ایسی ہے کہ اگر مسلمان اس سورت پر غور و فکر کرنا شروع کر دے، اس سورت پر تدبر کرنا شروع کر دے، تو قرآن کریم میں 114 سورتیں ہیں۔ 114 نہیں بلکہ صرف یہ ایک ایسی صورت ہے جو انسانی ہدایات کے لیے، رہنمائی کے لیے، سدھرنے کے لیے، سنورنے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے یہ صرف ایک ہی چھوٹی صورت ہی کافی تھی۔ اس کا مطلب حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 114 صورتیں ہیں، لیکن یہ چھوٹی صورت ایسی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اور صورتیں نازل نہیں کرتا، صرف یہی ایک صورت نازل ہوتی تو اور انسان اس صورت پر غور و فکر کرتا تو انسان کے سنورنے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشا کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے صرف یہی ایک صورت کافی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پورے مکمل 114 صورتیں نازل فرمائی۔ اس صورت کی اہمیت اور اس کی افادیت اور اس کی فضیلت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے، اور ہر بدھیمان ویکتی، منشیہ اس کو بآسانی سمجھ سکتا ہے، اور اس صورت کی اہمیت، اس کی افادیت، اس کی فضیلت، اس کی قدر و منزلت کو آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ حضرت جو ہے نا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں، یہ فرماتے ہیں، اور روایت کے اندر ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں کہ 2 صحابہ ایسے تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ صحابہ کرام ایسے تھے کہ جب وہ آپس میں مل بیٹھتے تھے، جب مذاکرہ کے لیے بیٹھتے تھے، جب پڑھنا پڑھانا سیکھنے سکھانے کے لیے بیٹھتے تھے، دینی محفل میں، واعظ نصیحت کی محفل میں بیٹھتے تھے، اللہ کے رسول کی مجلس اور تقریب میں بیٹھتے تھے، صحابی رسول کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ ہم اس وقت تک اس مجلس سے اٹھ کر نہیں جاتے جب تک ہم آپس میں ایک دوسرے کو یہ صورت نہیں سنا دیا کرتے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ صحابہ کرام اس صورت کو بار بار اپنے پاس لاتے تھے، اس کا ذکر کرتے تھے، اس کا مذاکرہ کرتے تھے، اور جو ہے نا اس کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں وہ احکامات بیان فرمائے ہیں کہ اگر حضرت انسان اس کو سمجھ لے اور اچھی طرح سمجھ لے، اس صورت کی مفاہیم کو، اس کے مطالب کو، اس کے ترجمہ اور میننگ کو اگر سمجھ لے تو یہی صورت میں سمجھتا ہوں آج بھی کہ ہم جیسوں کے سدھرنے کے لیے کافی ہے۔ اس صورت کا نام ہے سورۃ العصر، یعنی پہلے ہی ورڈ میں، جملے میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے نام کا مینشن کر دیا ہے، عصر۔ عربی میں ڈکشنری میں اگر معنی دیکھیں گے تو عصر کے معنی زمانے کے آتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، پہلے ترجمہ سماعت کر لیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں والعصر، قسم ہے مجھے زمانے کے تاریخ کی، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک پوری دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، ان الانسان، یہ ان میں الف لام جو ہے نا عربی گرامرز کے اعتبار سے استغراق کے لیے آتا ہے، اور استغراق کے مطلب سب، جتنا ہے سب، یعنی از اول تا آخر، شروع سے لے کر اخیر تک بیان کیا جا رہا ہے، جو آیا ہے، جو ہے، جو بعد میں آئے گا، سب کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر، کہ انسان جتنے ہیں سب کے سب خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں قسم کیوں کھائی ہے؟ تو جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بے شمار قسموں کو بیان کیا ہے، بہت ساری قسمیں اٹھائی ہیں۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا اقسم بیوم القیامہ،
کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد، کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار قسمیں اٹھائی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ قسم تو تب کھائی جاتی ہے جب کسی کی بات سامنے والا ماننے کو تیار نہ ہو، سامنے والے کو بلیو نہ ہو، یقین نہ ہو کہ بولنے والا اپنی بات میں سچا ہے یا نہیں ہے، اس کی بات سچی ہے یا نہیں ہے، پھر قسم کھانے کی ضرورت کیوں ہے؟ معاذ اللہ، نعوذ باللہ، کیا ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں، اللہ کی بات میں کسی کو تردد، کوئی شک ہو کہ اللہ نے اپنے بات میں، اپنے قرآن میں، اپنے احکام میں قسم اس لیے کھائے ہیں، اٹھائے ہیں، قسم اس لیے کھائی گئی ہے تاکہ سامنے والے کو اللہ کی بات پر، اللہ کے احکام پر یقین ہو جائے۔ نعوذ باللہ، اللہ کی ذات بالکل پاک ہے، مبرہ ہے، اس لیے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، پارہ نمبر 5، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ سے زیادہ اچھی اور سچی کس کی بات ہو سکتی ہے؟ اللہ سے زیادہ سچی بات، اچھی بات کسی کی ہو سکتی ہے؟ سارے جہان میں ہمارا، آپ کا، ہم سب مسلمانوں کا، اہل سنت والجماعت، حنفی، دیوبندی مسلمانوں کا صاف ہی عقیدہ ہے کہ ساری دنیا جھوٹا ہو سکتا ہے۔ دنیا کے ذرے ذرے میں جتنے بھی انسان ہیں سب کے بارے میں جھوٹے لچھن ہونے کا یہ تو ہم مان سکتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ کی بات پاک ہے، اللہ کی صفات پاک ہے، اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی بات نہ کل جھوٹی تھی، نہ آج جھوٹی ہو سکتی ہے، اور نہ صبح قیامت تک آپ کی جھوٹی بات جھوٹی ہو سکتی ہے اور نہ جھٹلائی جا سکتی ہے۔ اناد میں، بغض میں، دشمنی میں، مفاد پرستی میں اگر شریعت کی بات کو، نبی کی بات کو، نبی کی ذات کو، نبی کی صفات کو، اللہ کے کلام کو اگر کوئی جھٹلانا چاہے تو وہ مردود العقل ہو سکتا ہے، وہ خبیث تو ہو سکتا ہے، وہ ناہنجار تو ہو سکتا ہے، وہ دین بیروتی اور دین اسلام کا دشمن تو ہو سکتا ہے، وہ کامل، مکمل، سچا، پکا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، یہ بتاؤ کہ اللہ سے زیادہ سچی اور اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ کی ذات بھی سچی، اللہ کی بات بھی پکی، اللہ کی بات میں بھی پکی ہے، اللہ کی صفات میں بھی سچائی ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے وَالْعَصْرِ، مجھے قسم ہے زمانے کے تاریخ کی، إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، کہ جتنے انسان ہیں یہ سب کے سب گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں۔ پھر بات وہیں آ کر رک جاتی ہے کہ اللہ نے قسم پھر اٹھائی کیوں؟ اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ کون اللہ کی بات پر نعوذ باللہ تردد اور شک کر سکتا تھا؟ لیکن مفسرین نے اس ضمن میں سمجھانے کے لیے بات جو ہے نا لکھی ہے، جواب دیتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قسم اٹھانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں تھی، سامنے والے تک اپنی بات کو سچائی، اپنی ذات کو سچائی ثابت کرنے کے لیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم جیسے اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے یہ احسان فرمایا، احسان عظیم فرمایا کہ قسم کھا کر بلاغت، یہ عربی کے کورس میں، سلیبس میں کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس کو جو ہے نا بلاغت کہتے ہیں۔ بلاغت کا اصول ہے، قرآن بھی جو ہے نا بلاغت سے بھری پڑی ہے۔ بلاغت کا اصول یہ ہے کہ جب بھی جو ہے نا اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتا ہے تو سامنے والے جملے یا بات کو تاکید، اور اس کے اندر جو ہے نا تاکید پیدا کرنے کے لیے کہ سامنے والا جو بات کہہ رہا ہے اب یہ بات جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ نے ہم سبوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ قسم کھا کر یہ اللہ نے واضح کر دیا کہ آگے جو بات اس آیت کے حصے میں بتائی جا رہی ہے وہ 100% اوتھینٹک ہے، ایک دم پکی اور سچی ہے، رتی برابر بھی اس کے اندر شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر، کہ سارے جہان کے لوگ خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ اب دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے، ہارون جو ہے نا قارون ہے، اسی طریقے سے فرعون ہے، حامان ہے،
उमैया बिन खल्फ है, इसी तरीके से अबू जहल है, अबू लहब है, बेशुमार जो है ना, अब बढ़ते जाएंगे, तफसील बढ़ती जाएगी। बेशुमार बड़े बड़े लोग आए हैं, ये सारे के सारे घाटे में रहे, नुकसान में रहे, खसारे में रहे। उनकी तारीख बताती है कि वो घाटे में रहे। फिर आगे कुरान में फरमाता है इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, मगर वो लोग घाटे में, खसारे में, नुकसान में नहीं रहेंगे, उनको खातिर खा नुकसान नहीं होगा। व आमनू व अमिलुस्सालिहात, जिन्होंने ईमान ले आए, जो ईमान ले आए अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर, सिफ़ात के एतबार से अल्लाह की वहदानियत पर इकरार करना और दिल से तस्दीक करना, इसी का नाम ईमान है। और दीन इस्लाम में ईमानियात की जो मुफस्सल तफसील बयान की है, उन तमाम चीज़ों पर ईमान लाना, अल्लाह की ज़ात पर, फरिश्तों पर, किताबों पर, रसूलों पर, बासे बादुल मौत पर, इसकी एक तफसील है, आप पढ़ चुके हैं। तो इन तमाम बातों पर ईमान लाना और दिल से तस्दीक करना, इसी का नाम ईमान है। तो पहली बात बताई गई कि वो तमाम इंसान घाटे में, नुकसान में रहेंगे, सिवाय इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान ले आए, व अमिलुस्सालिहात, और सिर्फ ईमान की बात पर बात बस नहीं की, ख़त्म नहीं की, बल्कि फरमाया व अमिलुस्सालिहात, ईमान मुकम्मल नजात के लिए, किसी भी इंसान के मुकम्मल नजात के लिए सिर्फ ईमान काफ़ी नहीं है। कुरान का ये जुमला बताता है, वामिलुस्सालिहात की कैद लगा दी है कि ईमान के साथ अमल सालेह भी ज़रूरी है। जब तक बंदे के अमल सालिहा में वो नहीं होंगे, अमल सालेह नहीं करेंगे, अच्छे अमाल नहीं करेंगे, वो बंदा कामयाब नहीं होगा। न दुनियावी एतबार से कामयाब होगा, न उखरवी एतबार से उसको कामयाबी और कामरानी मिलेगी। तो ये तो दो चीज़ें हैं। उसके अलावा वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र, इसके अलावा भी और दो चीज़ें हैं। एक तवासौ बिल हक़, कि आपस में एक दूसरे को हक बात की नसीहत करते रहे, वतवासौ बिस सब्र, और आपस में एक दूसरे को सब्र की तलकीन करते रहे, ताकीद करते रहे, वसीयत और नसीहत करते रहे। तो ये चार काम ऐसे हैं, मुफस्सिरीन इस ज़िम्न में लिखते हैं कि अल्लाह ने कसम खाकर फरमाया कि सारे जहान के लोग घाटे में, खसारे में, नुकसान में रहेंगे, मगर इस घाटे, नुकसान और खसारे से चार किस्म के लोग बचे रहेंगे। चार किस्म के लोग ऐसे होंगे जिनके अंदर ये चार बातें पाई जाएंगी, ये चार सिफात जिनके अंदर होंगी, वो बंदा घाटे में, खसारे में नहीं होगा। इसके अलावा जितने भी हैं सारे घाटे में हैं। अब सवाल ये है कि ये जो आमनू व अमिलुस्सालिहाती है, इसकी तफसीर क्या है, इसकी डिटेल क्या है, इस पर मुख्तसरन दो चार बातें अर्ज़ करूँगा, क्योंकि वक्त हो जाता है। ज़्यादा डीप में जाऊँगा तो बात मुकम्मल भी नहीं हो पाएगी और जो है ना वक्त निकल जाएगा। पहली बात यह है कि ये जो असर है, असर पहला ही वर्ड है, वल असर, असर के माने ज़माने के, इसके क्या मतलब है? हज़रत इमाम इब्नुल क़य्यिम जौज़ी रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि असर की उन्होंने चार तफसीरें की है। कितनी? चार तफसीरें, गौर से सुने। पहली तफसीर ये की है कि असर से मुराद ज़माने के हैं, चूँकि इंसान ज़माने के अंदर ही, ये दिन, ये रात, ये सुबह, ये शाम, ये औकात, ये सहर, ये फजर, ये ज़ोहर, ये असर, ये जो कुछ आता है ये सब ज़माने के अंदर ही आते हैं। ये लैलो नहार, ये ज़माने के अंदर ही आते हैं। तो ये फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो असर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, इसकी तफसीर वो करते हुए फरमाते हैं कि असर से मुराद ये ज़माना है, इसलिए कि बंदा जो कुछ भी नेक अमल करेगा या बुरा करेगा या अच्छा अमल करेगा और अपनी आखिरत को संवारने के लिए जो कुछ करेगा, उसके लिए वक्त दरकार होगी। इसलिए कि कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल फरमाते हैं, इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरूना साअतन वला यस्तक़दिमून, जब किसी का डेट एंड टाइम आ जाता है, मौत की जो फिक्स करदा तारीख है, वो जब मुतय्यना तारीख आ जाती है,
तो बंदे को पता चल जाता है मौत से पहले। अब वो जो है ना अर्ज़ मारूज़ होता है, वो इल्तिजा करता है, वो अपनी ख्वाहिश को उजागर करता है और कहता है कि काश मुझे मोहलत मिल जाती, मुझे फुर्सत मिल जाती ताकि मैं कुछ कर लेता। लेकिन वो कहता है कि मैं चला जाता, दोबारा नमाज पढ़ता, सदका करता, ज़कात देता और जमाशुदा माल को राह खुदा में मुस्तहिकीन को मैं बांटता। लेकिन कुरान करीम में साफ फरमाता है कि अल्लाह तबार वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा। फिर जब किसी की मौत आ जाती है या मौत की तारीख आ जाती है या समय आ जाने की सूरत में अब कोई इसकी डिमांड करने लगे, तकाजा करने लगे, ख्वाहिश करने लगे कि मुझे दोबारा मोहलत मिल जाए ताकि वो जो मुझे ज़िंदगी मिली थी और जो मैं ऐश और मस्ती की ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी को गुजार दिया उसको मैं दोबारा काम में लगाऊंगा, आखिरत को सुधारूंगा, आखिरत को संवारने वाले काम को करूंगा, दीन और शरीयत के आमाल व अफ़आल को अंजाम दूंगा। कुरान साफ कहता है लन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन, नफ्स से मुराद यहाँ इंसान है। अल्लाह तबारक व तआला किसी को इसकी मोहलत नहीं देते हैं। पता ये चला कि किसी को भी अपनी आखिरत की फिक्र करने के लिए, तैयारी करने के लिए, अपने आखिरत को संवारने के लिए उसको वक्त की और समय की और ज़माने की मोहलत ज़रूरी है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर एक आदमी अगर कहीं नमाज पढ़ना चाहता है और उसके पास लैंड नहीं है, ये कि मस्जिद बनाना चाहता है, पैसे हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन लैंड नहीं है उसके पास, तो कहाँ मस्जिद बनाएगा? सारी चीज़ें ढोता फिरेगा, लेकिन उसके पास जो असल चीज़ ज़मीन होनी चाहिए वो ज़मीन ही नहीं है, तो पढ़ेगा कहाँ? इसको जो है ना और लफ्ज़ों में, शब्दों में समझना है, यूँ समझिए अगर एग्जामिनेशन जो है ना पेपर, जो क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, आप वहाँ जो है ना मौजूद पेपर लिख रहे हैं, इम्तिहान दे रहे हैं, एग्ज़ाम परीक्षा दे रहे हैं और आपको बता दिया गया है कि इतने समय में ये 3 जो है ना सवालों का जवाब देना है। अब ये है कि आप लिख रहे हैं, लिखते हुए आपने बेएतनाई बरती, यानी ध्यान नहीं दिया, वक्त का ख्याल नहीं किया, आपने इसकी कद्र को और इसकी अहमियत को समझा नहीं, आपने यूं ही टाइम पास कर दिया। अब जब देखा कि महज 10 मिनट बाकी है और आपको 3 सवाल लिखने हैं, या ये कि पता चले कि भाई घंटी बज गई है, समय अब हो गया है, ख़त्म हो गया है, उस वक़्त इंसान को वक्त की अहमियत का अंदाज़ा और पता लगता है। कोई भी काम करना चाहते हैं, आनन फानन में सारी ज़रूरियात मुहैया है, लेकिन बंदे के पास वक्त ही नहीं है, बताइए कर पाएगा? तो ये जो पहली तफसीर करते हुए इमाम राज़ी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ने जो फरमाया वल असरी, ये असर से ज़माना मुराद है, इसलिए कि इंसान इसी ज़माने में, इसी दिन और रात में, इसी समय में, ये जो इसको मोहलत मिली हुई है, किसी को 60 साल, किसी को 70 ईयर्स, किसी को 90 ईयर्स, किसी को कमी बेशी, जो है ये जो ज़िंदगी मिली है, ये जो समय मिली हुई है, जो वक्त मिला हुआ है, ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को संवारने के लिए, अपनी आखिरत की फ़िक्र करने के लिए। दूसरी तफसीर ये की गई है कि असर से मुराद असर की नमाज का वक्त है। गौर से सुनिएगा, हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाहि अलैह ये अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े आबिद, बहुत बड़े जाहिद, बहुत बड़े फ़क़ीह, बहुत बड़े मुत्तकी, बहुत बड़े मुफ्ती थे। ये इसकी तफसीर करते हुए दूसरी बात लिखते हैं कि यहाँ असर से मुराद असर की नमाज का वक्त है, इसलिए कि असर की नमाज का जो वक्त होता है, असर की नमाज जो जमात होती है, नमाज का जो वक्त होता है, तो इसके बारे में हदीस में साफ लफ्ज़ों में लिखा हुआ है कि इस मौके पर फरिश्तों की ड्यूटियाँ जो लगी होती हैं उसके तबादले का वक्त होता है, यानी आने वाला या तो आ रहा होता है या आ गया होता है, और जाने वाला या तो जाने की तैयारी में होता है या चला गया होता है। और ये बताना मकसद है कि असर की नमाज के बाद से सूरज डूबने तक का वक्त जो है, जो गैप है, जो समय है, वो बहुत कम समय है। इमाम
جو ہے نا فخرالدین رازی رحمت اللہ علیہ نے اس کی دوسری تفسیر کرتے ہوئے بڑی پتے کی بات لکھی ہے، اور اہل دل، صحیح دل مسلمان، سچا دل مسلمان، جس کے دل میں اللہ رسول اللہ کی سچی محبت ہے، جس کو اپنی آخرت کی فکر ہے، وہ انشاءاللہ اس سے جو ہے نا حوض کی ناخن ٹھکانے لیتے ہوئے اس سے ضرور عبرت اور سبق کے طور پر اپنے پلے باندھ لے گا اور اس پر ضرور عمل پیرا ہوگا۔ انہوں نے کہا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد اور سورج غروب ہونے میں سمے نہیں ہوتا، بعین ہی اے انسان اللہ نے تیرے زندگی کی مثال بھی جو ہے نا وہ عصر کی نماز کے بعد جو سورج ڈوبتا ہے وہ ڈوبتے سورج کی مانند ہے، یعنی عصر اور بعد جو ہے نا مغرب کے مابین جیسے وقت نہیں ہوتا، انسان کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ تمہیں جو زندگی میں سمے ملی ہے، وقت ملی ہے، فرصت ملی ہوئی ہے، اس کو غنیمت سمجھ لے، اس لیے کہ عصر اور مغرب کے درمیان جیسے وقت میں بہت زیادہ بڑا وقت نہیں ہوتا، ویسے ایک انسان کی زندگی میں پیدائش کے بعد سے موت تک کا جو سفر ہے وہ بہت لمبی نہیں ہوتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو زندگی ملی ہے، یہ زندگی انسانوں کی اصل پونجی ہے، اصل سرمایہ ہے۔ ایک انسان کوئی بزنس مین ہے، بزنس کرتا ہے، کہیں تجارت کرتا ہے، اس کے پاس 50 لاکھ روپے کی پونجی ہے، جمع پونجی ہے، سرمایہ ہے، وہ اسی سے اپنے جو ہے نا کاروبار اور اپنے تجارت چلاتا ہے۔ اب آئے دن اگر وہ اپنی پونجی میں سے اگر اس کی رقم گھٹتی چلی جائے، پیسہ گھٹتا چلا جائے، تو یہ فکر کرنے والی بات ہے یا نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں یہی ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں۔ امام فخرالدین رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے اس کی مثال بھی بعینہ ایسے ہی ہے کہ یہ جو زندگی میں 60-70 سال کی عمر ملی ہے، یہ عمریں بھی اصل پونجی اور سرمایہ کی طرح ہے۔ جیسے یہ پونجی گھٹنے سے کمتے ہیں، اس کے اندر کمی واقع ہوتی ہے، ویسے ہی انسان کا جو اصل سرمایہ ہے، اصل پونجی ہے، یہ ایک ایک دن، ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک سیکنڈ، منٹ اور منٹ، دن، گھنٹہ، ہفتہ، ویک، مہینہ، اس کو جو ہے نا جوڑتے جائیں تو سال بنے گا، ایک ایک کر کے ہمارا کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا ہے کہ آج کی تاریخ میں جو لوگ سالگرہ مناتے ہیں اور جشن کے طور پر مناتے ہیں، ان عقل مندوں کو، بلکہ عقل مندوں نہیں بلکہ ان عقل بندوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کسی کی 60 سال عمر تھی اور 61 سال کی عمر میں پہنچ گیا اور وہ سالگرہ مناتا ہے تو اس کو سوچنا چاہیے، وہ کہتا ہے اور بڑا خوش ہوتا ہے اور اس کو جو ہے نا اس خوشی کو سیلیبریٹ بھی کرتا ہے، سیلیبریشن بھی کرتا ہے، سامنے والے کو جو ہے نا یہ بھی کرتا ہے، شریک بھی کرتا ہے۔ اس کو سوچنا چاہیے، اس بات پر خوشی مناتا ہے کہ میں 60 سال کا تھا، اب 61 سال کا ہو گیا، یعنی میں بڑا ہو گیا۔ تو اگر نظریے کو تبدیل کر کے اگر دیکھے تو پتہ چلے گا کہ وہ اپنی موت سے 1 سال اور کیا ہو گیا، قریب ہو گیا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں فرماتے ہیں، یہ جو آمنوا وعملوا الصالحات اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں، قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ تمام انسان گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، مگر وہ لوگ نقصان میں، گھاٹے میں، خسارے میں نہیں رہیں گے جن کے اندر 4 باتیں پائی جائیں گی یا 4 صفات سے متصف جو لوگ ہوں گے وہ گھاٹے اور خسارے اور نقصان میں نہیں ہوں گے۔ وہ کیا کیا ہے مختصراً بتا دیتا ہوں، اس کی تھوڑی سی تفصیل بتا دیتا ہوں۔ آمنو، ایمان، یہ تو بنیاد ہے، سارے عقیدوں کی یہ بنیاد ہے، جس کے اندر یہ کمی واقع ہوئی وہ بندہ پکا سچا مسلمان نہیں ہوگا۔ عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا کوئی عمل مقبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی صفات کے اعتبار سے، اپنے افعال کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یکتا ہے، واحد ہے، اس کے ذات کے کوئی شریک اور برابر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، شریعت پر جو ہے نا، شریعت کے احکامات پر زبان سے بولنا اور دل سے تصدیق کرنا اور ایمانیات کی جو تفصیل ہے ان تمام باتوں پر ایمان لانا، یہ ہے ایمان۔ اسی کو عقیدہ بھی کہتے ہیں۔
اور یہ بنیاد ہے۔ اس کے علاوہ فرمایا کہ کسی بھی انسان کی کامیابی کے لیے صرف ایمان کافی نہیں ہے، آگے فرماتا ہے اللہ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اچھے اعمال کرنا ضروری ہے۔ یہ اچھے اعمال کیا ہے، ذرا مختصراً سمجھاتا ہوں، سنیے گا۔ اچھے اعمال کے متعلق مفسرین نے، محدثین نے اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اچھے اعمال کو 3 چیزوں پر تقسیم کر دیا ہے، بانٹ دیا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز ہے کہ انسان کا اپنے اللہ سے تعلق ہوتا ہے۔ غور سے سنیے گا، انسان کا ایک تعلق اپنے اللہ سے ہوتا ہے، انسان کا ایک تعلق اپنے ساتھ رہنے والوں انسان سے ہوتا ہے، اور انسانوں میں سے 2 طرح کے جو حقوق بنتے ہیں، انسانوں کا تعلق بھی 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک انسانوں کا حقوق، غور سے سنیے گا، ایک انسانوں کا حقوق دوسرے انسان سے 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک انسانی حقوق کو دوسرے انسانی حقوق، یہ انسانیت کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور ایک انسانی حقوق دوسرے انسان پر معاملات کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اللہ کا، انسان کا تعلق، بندے کا تعلق اللہ سے، اسی کا نام عبادت ہے۔ غور سے سنیے گا، بندے کا تعلق اللہ سے، اسی کا نام کیا ہے؟ عبادت۔ انسان کا تعلق انسان سے ہے لیکن وہ قانونی ہے، اسی کا نام معاملات ہے۔ فور ایگزامپل، مثال کے طور پر یہ ایسے معاملات ہیں کہ ہم نے آپ سے قرض لیا 1 لاکھ روپیہ۔ اگر 1 لاکھ روپے میں نے آپ سے قرض لیے، بطور قرض لینے کے بعد جب بات دینے کی آتی ہے، اگر میں صاف مکر جاتا ہوں یا نہیں دیتا ہوں، تو اب سامنے والے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اب قانونی چارہ جوئی کے ذریعے وہ ہم سے اپنا حق وصول کر لے گا۔ تو انسانوں کا انسانوں کے ساتھ 2 طرح کے تعلق، ایک طرح کا تعلق قانونی ہے، اسی کا نام معاملات ہے، اور ایک طرح کا انسانوں کے ساتھ دوسرے انسانی جو حقوق ہے، اسی کا نام حقوق العباد ہے، یا اسی کا نام اخلاق ہے۔ اب اس کی بے شمار تشریح کی گئی ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کی تشریح کرتے ہوئے کہ حقوق بہت طرح کے ہوتے ہیں۔ ماں باپ کا حقوق ہے، پیرنٹس کا حقوق ہے، بچوں کا حقوق ہے، بیوی کا حقوق ہے، اپنی باڈی کا حقوق ہے، اپنی آنکھوں کا حقوق ہے، اپنے وجود کا حقوق ہے۔ جس کا جو حقوق ہے اسی کے دائرے میں رہتے ہوئے اس حقوق کو ادا کر دینا معاملات میں اور اخلاقیات میں کامیابی کہلاتا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات ایک صحابی رسول ہیں جن کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اس صحابی کا نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس روایت کے راوی ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ ایک ویکتی جن کی 2 بیویاں تھیں، کتنی تھی؟ 2 بیویاں تھیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے اس آدمی کا جس کے 2 بیویاں تھیں، ان میں سے اس کی ایک بیوی کا تذکرہ نبی اکرم شفیع معظم و محتشم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا، اور کہا گیا کہ یا رسول اللہ، یہ فلاں صاحب ان کی بیوی ہے، یہ نفلی نمازیں کثرت سے پڑھتی ہے، تہجد کا اہتمام کرتی ہے، صدقہ و خیرات کرتی ہے، زکوٰۃ دیتی ہے، حج کرتی ہے، اور جتنے بھی اعمال و افعال ہے جو شریعت کے دائرے میں آتے ہیں وہ سب کچھ کرتی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ اس روایت کے راوی ہے، وہ آگے فرماتے ہیں وَتُؤْذِي جَارَهُ بِلِسَانِهِ، یہ سب کچھ کرتی ہے لیکن یہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں سنی، اور سننے کے بعد آپ نے فرمایا لا خیر فیہا، اس عورت کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے، کوئی اچھائی نہیں ہے۔ یہ بات کس کے بارے میں؟ نفلیں کثرت سے وہ پڑھتی ہے یا نفل کثرت سے وہ پڑھے گا، تہجد کا اہتمام وہ کرے گا، کثرت سے دین کی شریعت کے احکامات کو وہ فالو کرے گا، جو فرض نمازوں کا اہتمام کرے گا، جو فرائض کا اہتمام کرے گا، وہی نہ نفلیں زیادہ پڑھتا ہے بھائی۔
वो फ़राइज़ भी पढ़ा करती थी और नफलें भी पढ़ती थी, तहज्जुद का एहतमाम करती थी। उसके मुतालिक आपने फरमाया ला खैर फ़ीहा, उसके अंदर कोई भलाई नहीं है। वजह यह है कि वतूज़ी जारहु बिलिसानिही, इसके ज़ुबान से इसके पड़ोसी आफ़ियत में नहीं है, ये अपनी ज़ुबान से पड़ोसियों को तकलीफ़ देती है। और एक रिवायत में है फ़हिया फ़िन्नार, आपने फरमाया कि यह औरत जहन्नमी है। और दूसरी बीवी का तज़किरा किया गया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने कहा गया कि ना तो कसरत से नवाफिल पढ़ती है, न तहज्जुद का एहतमाम करती है, न कसरत से सदका व खैरात करती है, न ज़्यादा से ज़्यादा राह खुदा में लुटाती है। और जहाँ तक सदका और खैरात की बात है तो पनीर का एक छोटा सा टुकड़ा देती है। पनीर के एक टुकड़े की क्या हैसियत है, क्या वैल्यू है, कुछ भी नहीं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने इसका मेंशन करते हुए आगे फरमाते हैं, लेकिन वो अपनी ज़ुबान से अपने पड़ोसियों को, अपने शौहर को, अपने घर वालों को तकलीफ़ नहीं पहुंचाती है। उनके पड़ोसी, उनके अहले खाना, उनके बाजू वाले उसकी ज़ुबान से तंग नहीं है, परेशान नहीं है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं फ़हिया फ़िल जन्नह, कि ये औरत वो है जो जन्नती औरत है। पता ये चला कि बड़े बड़े तहज्जुद गुजार, बड़े बड़े आमाल करने वाले, बड़े बड़े शरीयत के अफ़आल में मुब्तला रहने वाले, बड़े बड़े हाजी और नमाजी, बड़े बड़े गाजी और मुत्तकी, आजकल के जहाँ तक मुत्तकी और तकवा की बात है, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। उलमा ने लिखा है कि आज उलमा तबका, हुफ़ाज़, कुर्रा, कोई भी तबका, खा वो इमाम ही क्यों ना हो, आज कोई भी तबका इससे मुस्तस्ना और बरी नहीं है, सारे इसमें लिखते हैं। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सब कुछ करते हैं, लेकिन अगर ज़ुबान से दूसरा बंदा अगर आफ़ियत महसूस नहीं कर रहा है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि वो बंदा कामयाब नहीं है। वतवासौ बिल हक़्क़ि, हक़ बात की फरमाइश करना, बताते रहना। अगर कोई गलत कर रहा है, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलियुग़य्यिरहु बियदी फ़इन लम यस्तति फ़बिलिसानी, अगर गलती करता किसी को देखे, गुनाह का काम में लिप्त हो, आप उसको अपनी आंखों से गलती पर देख रहे हैं, अल्लाह के रसूल फरमाते फ़इन लम यस्तति फ़बिलिसानी, अगर इतनी ताकत है तो ज़ुबान से कहे, और अगर इतनी ताकत है हाथ से रोक दे तो रोक दे, ज़ुबान से कहे। आपने आखिरी जुमला इरशाद फरमाते हुए कहा और फ़इल्लम यस्तति फ़बिक़ल्बी, अगर इतनी वुसअत, इतनी ताकत, इतनी हिम्मत आपके अंदर नहीं है तो कम से कम दिल से उस अमल को बुरा समझ ले। वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, और ये ईमान का अदना और कमतर दर्जा है। तो इंशाअल्लाह हम सब दीन और शरीयत को फॉलो करेंगे, अमल करेंगे, नमाज का एहतमाम करेंगे। और जैसा कि गुज़िश्ता जुमा उससे पहले मैं बताया करता हूँ, इंशाअल्लाह बताता रहूँगा कि ये नहीं है कि अभी जुमा पढ़ के जा रहे हैं और फिर नेक्स्ट जुमा आपसे मुलाकात हो। ऐसा लगता है कि असर से आपकी जो है ना इंटरनेशनल छुट्टी आपकी जो है ना ये हो गई है। तो हर बंदा कोशिश करे कि अपने काम में जाए, काम से फारिग होकर शाम में आकर, बहुत सारे हमारे नौजवान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक है, वो आकर इशा की जमात में, मगरिब में जुड़ते हैं। तो हर बंदा आज से अपने दिल में तहिया कर ले, अज़म कर ले कि इंशाअल्लाह नमाज जमा पूरे एहतमाम के साथ, तकबीर उला के साथ पढ़ने की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला जो बातें कहलवाई हैं तमाम बातों पर खूब अमल की तौफीक दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।